بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حصہ دوم۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی، اس پر تمہارے دل خود خواہ ہے، لہذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتا پر لہو کا لگانا اس کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی، یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اخی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کر رہے ہیں، جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت کو جانتے ہو، وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہیں یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا، یوسف سلامت ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن باوجہ فراق کی آہوزاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ اسی وقت ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور ان کے آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے، اور فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس کی آرزو کو اس سے دور رکھیو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی، اب اس کے اوز تو 40 برس تک یوسف کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام متی کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے بات کو سوچنا چاہیے، تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیراہن حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 13ویں برس کا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 17 برس کا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا، ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا، اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک بن زغر تھا، اور بشیرہ نام کا ایک غلام تھا۔ وہ باغرض پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین اور خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ
سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے ہو؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولے۔ ان کے بھائی شمون نے عربی زبان میں کہا، تم ان سے کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زغر نے اس کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زغر نے کہا، اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درہم ہے، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، اگر چاہو تو لے لو۔ پس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہے، اور اس حساب سے کنعان کے مصر 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالے، ورنہ وہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اس کنویں پر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو اور یہ 18 درہم ہم سے لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو 18 درہم میں دے دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا صریحاً بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی کہ مملوک ہونے کا یوسف کو یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنا جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بمجا لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب آپ نے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اسی کی پاداش میں ان پر عذاب آیا، اور ان کو بتایا گیا کہ آ یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرضی منصبی کی بجا لانے میں حمایتاً مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور آئے یوسف تم نے تو فخر کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف کو بشرط خدمت مول لے لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا اس کے بھائیوں نے لکھوایا، اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی غلام 18 درہم سے خرید کیا ہے، اور یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اور اسی کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمانہ اڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب
جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے اور باپ کی خدمت، وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصہ میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے، سچ ہے تو واقعی بگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا، ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا اور یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے اور فوراً ایک ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس ابر میں بجلی کی کڑک اور دمک بہت تیز تھی، اور ابر ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا۔ اور جو کچھ اس میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یہ کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے، اور وہ جس نے حضرت کو تماچا مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی یہ بلائے ملک کا ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب فوراً ہی ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی باندھا جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے کہ وہ قافلہ مصر پہنچے، وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زگر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زگر ایک ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو صفتیں کہ سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک ابن زگر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دبائے، رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زری سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زگر نے پورے شہر میں منادی کر دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیادار بیچتا ہوں، جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقررہ پر حاضر ہو۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زگر کے گھر پر آ کر سب جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجب خطا میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا؟ اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالی نے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز اینا میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اور اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے، اور اب تو دیکھ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے مالک ابن زگریو، مت کہو اور یوں کہو۔ یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا دستور نہیں ہے۔ کہنے کا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ کہنے کا دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو، میں یشتری یوسف و صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل ابن اسحاق صفی اللہ آخی اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ سن کر تمام دلالوں نے کہا، چپ رہیے، ایسا مت کہو، اگر لوگ سنیں گے تو وہ خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی، 1000 بدر اشرف اس غلام کی قیمت ہے، کیا کوئی اس کو خریدنے کے واسطے تیار ہے؟ اور لغت میں بدرہ کہتے
ہیں ایک تھیلی کو جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 7,000 دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی قیمت ہوئی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 7,000 اقدب مروار اور 1000 جامع اطلس رومی اور 1000 کسب یعنی مصری جامع اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی ما زین و لگام زری کے اور 1000 لونڈیاں رومی اور 1000 غلام ختامی اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر نے جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا اس نے دونی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و محبت اور خدمت کیجیے، غلام کے طور پر نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا جس نے خرید کر اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو شاید یہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی اور ہر چیز اپنی ان پر تصدق کو نثار کرتی تھی اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھی اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھی اور ایک تاج مرسا بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 7 سال گزر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرسا لے کر ہمیشہ بکری کا بچہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصہ میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور وہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔